بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر یہ فرما رہے تھے کہ وہ کس قسم کے مسائل کا حجت اللہ میں بیان کریں گے، اور پھر اب اس مقدمے کے بالکل آخر پر فرماتے ہیں کہ میں جن چیزوں پر بحث کروں گا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کیفیت المجازات فی الحیات و بعد الممات، کہ انسان کو اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد جزا اور سزا کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کو سمجھتا ہے کہ وہ اس نے کیا ہے، حالانکہ اس کام میں اس انسان سے زیادہ کسی اور چیز کا دخل ہوتا ہے۔ مثلا اس نے کاروبار شروع کیا اور اللہ تعالی نے اس میں برکت دے دی، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ برکتیں جو آ رہی ہیں یہ در حقیقت میرے ذہن کے لڑانے کا اور منصوبے اور تدبیر کا تعلق ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ اس انسان نے فلاں آدمی کی مدد کر دی تھی، لہٰذا اس کا عوض اور اس کے بدلے میں دنیا میں ہی سے سب کچھ دے دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور بظاہر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور پھر فوراً لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، اور لوگ اس کی نسبت یہ کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے علاج کیا، اس کو صحت ہو گئی، یہ ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہی ہے، لیکن اصل میں اللہ نے جو اسے صحت دے دی اور زندگی بڑھ گئی تو وہ چیز نہیں ہے جو لوگوں نے دیکھی، بلکہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی تھی اور انہوں نے دعا دی اسے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ چیز دیکھی کہ موت کے فرشتے آ گئے اور موت کے فرشتوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جس کی آپس میں بحث ہوئی، بات چیت ہوئی۔ وہ دعا جو والدین کی تھی وہ موت کے فرشتوں کو ہٹانے لگی، اور انہوں نے کہا تم چلے جاؤ، اس لیے کہ یقیناً اس کے دن پورے ہو گئے تھے، مگر میں اس کے والدین کی دعا ہوں جو آ گئی ہوں اور اب اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی بھی قطعاً سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی۔ تو اس کائنات میں اتنے اسرار ہیں، اتنی چھپی ہوئی چیزیں، اتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں کہ ہم کیا کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے سب سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، غیب کی ان چیزوں کی اطلاع انہیں بھی نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں جانتے کہ اس چیز کو کیسے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس لیے کہ کل اور حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ نے دے دیا، جس چیز کا علم اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دے دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اسی لیے تو وہ سیکھنے گئے کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کے بعد یہ حدیث سنائی لوگوں کو، اور آپ نے فرمایا کہ کاش میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام صبر کر جاتے تو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے، ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں ہمیں اور بھی پتہ چل جاتی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی کل کائنات کا ہر چیز کا علم ہو جائے یہ نہیں ہوا کرتا، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ جو کہا کہ میں اپنی کتاب میں بحث کروں گا اس بات پہ کہ اعمال کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور اعمال کی جزا آخرت میں بھی ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے، خوشحال ہے اور بہت زیادہ اس نے ترقی کر لی، اور اللہ کے سامنے کسی نے بیٹھے ہوئے اسے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس نے اللہ سے بھی مانگا ہو۔ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان پہ کوئی خدا کا فضل ہو گیا، کیا ہو گیا، اور حقیقت وہ ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کو بعض بندوں سے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز دے، جو کچھ وہ سوچتا جاتا ہے اسے ملتا رہتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار کس وجہ سے؟ تو اللہ ان سے کہتے ہیں کہ کرے صوتہ، مجھے اس کی آواز ہی ناپسند ہے، میں چاہتا ہی نہیں کہ میرے سامنے بیٹھے اور کچھ مانگے، اس لیے اسے دیتے رہو تاکہ میرے سامنے یہ نہ آئے۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں بڑی طویل روایت نقل کی ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے۔ تو اس لیے زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں، اب یہی حال آخرت کا بھی ہے کہ آخرت میں انسان کو کہاں کہاں سے نیکیاں پہنچیں گی، کہاں کہاں سے گناہ اس سے ملیں گے، اس زندگی میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس انسان نے کیا کیا، ایک گلاس پانی کا پلا دیا کسی کو، بھول گیا اور یاد ہی نہیں کتنے لوگوں کو پانی پلایا تھا، کتنے لوگوں کو وضو کرا دیا تھا، کہاں یاد رہتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی لائن لگی ہوئی ہوگی اور جنتی جب پاس سے گزریں گے تو ایک آدمی ان میں سے اہل جنت کو پکارے گا اور کہے گا تم فلاں آدمی ہو؟ وہ کہے گا ہاں۔ کہے گا فلاں جگہ رہتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو کہے گا کہ تمہیں یاد ہے کہ ایک دن تم ہمارے محلے سے ادھر سے گزر رہے تھے اور تمہیں وضو کی ضرورت تھی اور میں نے کرا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہیں پیاس لگی تھی اور میں نے پانی پلا دیا تھا۔ تو وہ تعارف پہ پہچان جائے گا، تو کہے گا کہ آج میرا ایک کام اٹک گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرو کہ خدا مجھے اس سے نجات دے دے۔ تو وہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ تیرے اس بندے کا احسان مجھ پہ باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے، اس کی شفاعت سے اس انسان کو بخش دیں گے۔ تو ایک گلاس پانی اس نے پلا دیا تھا، جہنم کی لائن میں لگ گیا، پتہ نہیں کہاں سے وہ نیکی آ گئی اور کدھر سے آ گئی اور دیکھو اس کو بچا لیا۔ اسی طرح اللہ کا فضل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں دو آدمی اتنا چیخیں گے کہ وہ جہنم کے لوگ تنگ آ جائیں گے اور ان دونوں سے کہیں گے کہ تم صبر کرو، جس طرح ہم ہیں تم بھی ہو، اتنا چیختے ہو۔ تو جہنمی ان سے تنگ آ جائیں گے چیخو پکار سے۔ تو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور فرمائے گا ان دونوں کو لے آؤ، رشتوں کو کہے گا۔ جب یہ دونوں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا بات؟ تو کہیں گے یار اب جو کچھ بھی کیا لیکن جہنم پہ صبر نہیں ہوتا، یہ تو اتنی شدید چیز۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اچھا تم نے میری نہیں مانی، مگر میں اب تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم دونوں جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم میں گرا۔ تو چل پڑیں گے اور ایک رک جائے گا اور ایک دوسرے سے کہے گا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ کی آج تک تو مانی نہیں، اب یہ ایک حکم اس نے دیا ہے، اس پہ بھی نافرمانی کریں، شرم آتی ہے، چلو گرا دیتے ہیں۔ دوسرا کہے گا نہیں، اللہ کی رحمت جو ہے اس میں بڑی وسعت ہے اور مجھے خدا کی رحمت سے امید ہے کہ جہاں اتنی نافرمانیاں معاف ہو گئی ہیں آج کے دن بھی معافی مل جائے گی۔ تو یہ کہہ کر ایک جہنم میں کود جائے گا، دوسرا کھڑا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لگانا بلا لیں گے اور اس ایک سے کہیں گے کہ تمہیں تو اس لیے معاف کر دیا کہ آخر تم نے ہماری بات مان لی، اطاعت کی وجہ سے ہم نے فضل فرمایا۔ اور دوسرے کو کہیں گے کہ تیری نظر میری رحمت پہ چلی گئی اور تم اس سے مایوس نہیں ہوا، تجھے اس لیے معافی دیتے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بغیر کسی عمل کے بظاہر اس کی جزا مل رہی ہے، اور عمل کی ایک کو چلو جزا مل گئی تو دوسرے کو کیا عمل ہے؟ وہ یہ ہے کہ نافرمانی ہے۔ تو نافرمانی تھوڑی ہے ایسا کہ اس پہ خدا کی طرف سے جنت مل جائے، وہ اصل میں در حقیقت اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس میں بحث کروں گا اس بات پہ کہ لوگوں کے اعمال کی جزا زندگی میں کیسے ملتی ہے اور مرنے کے بعد کیسے ملتی ہے۔ اب مرنے والا جو دنیا سے چلا گیا اور اس کی جزا کے بعد کی مرتب ایسے بھی ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس انسان سے فوری طور پہ کوئی ایسی بات ہو جائے، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ صدیوں بعد اس کی جزا مرتب ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال قرآن کریم میں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت مریم، ان کی والدہ نے دعا مانگی اور اس نے کہا کہ اللہ اگر میرے یہاں بیٹا ہوگا تو میں بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ پھر انہوں نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ تو بیٹی ہو گئی مریم، اور انہوں نے کہا اللہ میں اپنی اس بیٹی کو
اور اس بیٹی کی اولاد کو بھی شیطان مردود کے حوالے نہیں کرتی، اللہ تیری پناہ میں دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے تاکہ اسے درد ہو، تکلیف ہو اور وہ رو پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نہیں چھو سکا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی نانی اسے اللہ کی پناہ میں دے گئی۔ اب کب اس نے دعا کی ہوگی؟ نانی کو پتہ نہیں، پتا بھی ہوگا کہ نہیں کہ جو میں دعا دے رہی ہوں تو یہ بچہ خدا کی پناہ میں کیسے آ جائے گا، مریم کی آگے اولاد ہوگی، کتنی ہوگی، کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں تھا نانی کو۔ لیکن وہ ایک دعا کب اس نے کی اور اس کا اثر جا کر کب پڑا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو نبوت کی وجہ سے بھی محفوظ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑے سارے انعامات ان پہ فرمائے۔ تو یہ ہوا کرتا ہے کہ موت کے بعد بھی انسان کو جو اعمال کی سزا اور جزا ملتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کس کی دعا اس کو لگ گئی، کس کی کوئی چیز اس سے کام آ گئی۔ انسان کو کئی پشتوں کے بعد جا کر ان دعاؤں کے اثرات پہنچتے ہیں جو دعا کئی سو سال پہلے کسی نے مانگی۔ حدیث میں دیکھ لو، صحیح حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی؟ انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ ان میں ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج مکہ والوں میں سے۔ اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہوتی، کھیتی نہیں ہوتی۔ اللہ میں اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیقیم الصلاۃ، اللہ تک یہ نماز پڑھیں۔ اللہ ان کی نسل سے، اللہ ان کی اولاد سے 2500 سال کے بعد جا کر یہ دعا پوری ہوئی۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ پھر فرمایا نا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ 2500 سال کے بعد دعا جا کر اس کا اثرات سامنے آئے ہیں۔ اور پھر دوسرے آپ نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بشارت دیتے تھے نا جس نبی کے آنے کی میں وہ ہوں، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 6 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تو کہاں بشارت ملی تھی، کہاں جا کر ضرور، کہاں دعا کی تھی؟ 2500 سال کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کسی نے دعا مانگی ہے نہیں مانگی، لیکن اللہ جو قبول فرمانے والے ہیں انہیں تو پتا تھا نا کہ کسی نے کسی چیز کی تمنا کی ہے، فرمائش کی ہے، دعا مانگی ہے، ایسی چیزیں چلا کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی چیزیں کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں بیان کی، احادیث میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اعمال کی جزا کیسے ملتی ہے۔ ثم الاتفاقات التي جبل عليها بنو آدم، پھر میں ان تدبیروں کا بیان کروں گا جن پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی فطرت ڈھال دی گئی۔ وَلَمْ يُحْمِلْهَا قَطُّ عَرَبُهُمْ وَلَا عَجَمُهُمْ، عربی یا اجمی پوری دنیا کے لوگوں نے اس سے غفلت نہیں برتی اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا۔ من جہت ما اوجبت عقولهم، اور اس میں وہ چیزیں تھیں جن کو ان کی عقلوں نے ان پر واجب کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا جن چیزوں کو انسانوں نے باہمی طور پر تدابیر نافعہ کے طور پر استعمال کر لیا۔ بہت بڑا فرق ہے اسلام کے نقطۂ نظر میں اور اب جو یورپین ہسٹری پچھلے کئی سو سال سے پڑھائی جاتی ہے اس میں۔ جغرافیہ کی کتابیں دیکھو، تاریخ کی دیکھو، تو لکھتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز کیسے ہوا۔ وہ کہتے ہیں انسان ننگ دھڑنگ تھا، غاروں میں رہتا تھا، جانوروں کی کھالیں لپیٹتا تھا، پتے پوشیدگی کے لیے استعمال کرتا تھا، انسانی زندگی ایسے شروع۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے انسانی زندگی کا آغاز دنیا میں بڑے شاندار طریقے پہ ہوا، نبوت کے ساتھ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، انسان یہاں سے چلا۔ تو کہتے ہیں اتنے 1000 سال پرانے آثار قدیمہ ملے ہیں، اتنے 1000 سال پرانے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اس دنیا کے پہلے سرے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کتنے ارب کروڑ کتنے سال پہلے تک کوئی نہیں جانتا، وہ سرے ہی کسی کو نہیں مل سکتا۔ تم تو درمیان کی بات کرتے ہو
کہ درمیان میں کسی تہذیب کے چند آثار مل گئے، کون سے کپڑے ہیں جو اس وقت تک محفوظ رہے اور کون سی چیزیں ہیں جو محفوظ رہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کا آغاز بڑے شاندار طریقے میں کیا، اور وہ نبوت سے اللہ نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہوں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ کھانا پینا اللہ نے بتایا ہوگا، کیا چیزیں کھانی ہے، پینی ہے، رہائش کیسی ہوگی، گھر کیسے بنیں گے۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ قتل ہوا اور کوے نے زمین کھودی، اس نے بتایا کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی رکھ دی تھی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو بتاؤں گا جن چیزوں کے ساتھ انسانی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اس میں عربی ہو یا اجمی ہو، کوئی بھی ہو، جو چیز عقل نے انہیں سکھا دی، ان عقلی اعتبار سے ہونے والی چیزوں کے مطابق انسان اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کی تدبیر کرتا ہے۔ ثم بیان سعادت الانسان و شقاوتہ بحسب النوع، اور میں پھر اس کا بھی بیان کروں گا کہ سعید اور شقی، خوش وقت، نیک وقت، بد وقت اور برے نصیب والے لوگ، ان کی انواع کیسے ہوتی ہیں، بحسب ما یظہر فی الآخرہ، اور اس کے آخرت پر نتائج کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے ساتھ انسان کو جو جوڑا ہے، میں اس کی بھی بحث کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ اصل میں اس میں اصول کیا ہے۔ اب یہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہاں پہ فرمایا نا کہ انسان ان تدبیروں کو اختیار کرتا ہے جو تدابیر انسان کو زندگی کے آسان ہونے میں مدد دیتی۔ یہ تدابیر ایسی ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے، اور جو تدبیر اس کی زندگی کو آسان کر سکتی ہے اس کے مطابق وہ کام کرے۔ ایسے نہ ہو کہ اپنی عقل کا استعمال نہ کرے اور نتیجہ یہ کہ اللہ کے یہاں جا کر اس انسان پر کچھ تاوان پڑے، اللہ کے یہاں جا کر پکڑ ہو جائے۔ اب ایک آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ سردی لگ سکتی ہے تو گرم چادر کمبل اوڑھ کے چلے، اب وہ اس چادر کو نہیں اوڑھتا، کمبل کو نہیں اوڑھتا ہونے کے باوجود، اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب بیمار جو ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بنیاد اس نے خود رکھی تھی محض غفلت کی وجہ سے، کہ غفلت کر لی اور یہ چیزیں ہو گئی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہو سکتی ہے کہ بھئی جب تم نے سب کچھ چیزیں دی تھی تو پھر تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لی؟ اسی لیے قرآن کریم میں آیا، وہ کہیں گے کہ لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے سنی ہوتی انبیاء علیہ السلام کی بات اور عقل سے کام کیا ہوتا تو ہم کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے۔ اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت میں کہ لوگوں کو قیامت میں ان کے اعمال کی جزا ملے گی ان کی عقل کے استعمال کے مطابق۔ عقل کا استعمال کیا، لمبا سفر ہے، پانی ساتھ رکھ لیا کہ پتہ نہیں نماز کا وقت کہاں آ جائے، تو وضو ہوگا نہیں ہوگا، وہاں پتہ نہیں پانی ملتا ہے نہیں ملتا، 5 گھنٹے کا سفر ہے، جائے نماز ساتھ رکھ لی۔ اب اس نے عقل سے کام لیا نا، اسے اللہ تعالیٰ ثواب اس کا بھی دے گا کہ پانی رکھا ہے، چاہے آگے پانی مل جائے، لیکن اس انسان نے اپنے طور پہ عقل سے کام لے لیا، جائے نماز رکھ لی، کھانے پینے کا سامان رکھ لیا۔ ایک دوسرا آدمی ہے، اسے پرواہ ہی نہیں کہ بس پڑھ لیں گے نماز، جہاں بھی ہوا چلے جائیں گے، مل جائے گا پانی، ہو جائے گی۔ اب وہ نماز گئی، وقت تنگ ہونے لگا، مکروہ کر لی اپنی نماز، کچھ اور ہو گیا، تو یہ پہلے جو خدا نے عقل دی تھی اس کے مطابق کام کرنا چاہیے تھا تاکہ آئندہ کو تنگی اور تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ تو جتنے لوگ بھی انسانی عقل کو استعمال کرتے ہیں کہ زندگی آسان بنے، اپنے لیے آخرت کا سامان بھی اچھائی کا پیدا کرتے ہیں۔ مختصر خلاصہ یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام تھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے جا کر جہاں بحث کریں گے معاش کی کہ معاشی چیزیں کیا ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک بات فرمائی ہے، اور اس کا مطلب مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی انسان کی دسترس علم نجوم تک ہو جائے اور اس کو اس کے ذریعے سے اپنے حالات کا اندازہ ہو جائے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچانے کی تدبیر کرے، تو یہ بالکل ٹھیک۔ یہ ایسی چیز ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں لکھ سکتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا علم بڑا گہرا تھا۔ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
وہ کئی جگہ پر لکھتے ہیں کہ جب ستارے کی چال یہ ہو، فلاں جگہ یہ ہو، تو پھر یہ تعویذ لکھنا چاہیے، چیزیں اس لیے کہ یہ چیزیں پڑھے ہوئے تھے۔ علم نجوم جو تھا وہ باقاعدہ لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے، اس پر بحث ہوتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے اللہ پر توکل چھوڑ دیا، اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا اور نجوم کے پیچھے پڑ گئے۔ جب یہ چیز ہوئی تو ہمارے علماء نے کہا عام عوام کو باز رکھو، یہ ان کے اللہ پہ اعتماد اور توکل اور تقدیر میں خلل ڈالتا ہے، اس لیے اس علم کو لوگوں کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ مگر خواص جو تھے وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا یہ چیز ہو سکتی ہے، اس سے بچاؤ کر لو۔ یہ تو خیر حضرت جہاں بات فرماتے ہیں وہاں آئے گی بات، مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ تدبیر کرتے تھے کہ انسانی زندگی ہے، آرام سے گزرے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، جان بوجھ کے انسانی زندگی آرام آسائش کو ختم کرنا، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے یہاں بحث کریں گے، وہاں بھی یہ مثالی چیزیں آتی ہیں کہ آپ دیکھیں، یعنی اس کی تشریح میں یہ مثال آ سکتی ہے کہ اتنا اہتمام فرمایا کہ فرمایا ہمارے یہاں اونٹنیاں ہیں اور اس کا دودھ نکالنا ہے۔ ابن قیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پر جہاں بحث کی ہے زاد المعاد میں، وہ جگہ آپ دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کتنے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نیزے کتنے تھے، جنگی اسلحہ کتنا تھا۔ اس میں وہاں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 100 بکریاں رہتی تھیں ہر وقت، اور ایک بکری جب اس کے ہاں بچہ ہوتا تھا، کوئی بھی آ کے بتاتا تھا کہ ایک بچہ ہو گیا تو آپ فرماتے ایک بکری ذبح کر دو، 100 کی تعداد سے نہیں بڑھنے دیتے تھے۔ اب 100 بکریاں آج کل کے زمانے میں یہ لاکھوں روپے کی، 45 اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھیں جو دودھ دیتی تھی۔ یہ سارا ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یہ جو فرمایا آپ نے کہ دودھ تم میں سے کوئی نکال دے ہماری اونٹنیوں کا، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ اس سے کہا مرہ، تلخ، کڑوا۔ آپ نے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ دوسرے سے پوچھا، اس کا بھی نام کچھ ایسے ہی تھا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تیسرے سے پوچھا، اسے کہا جی افلا، تو یعنی فلاح پانے والا کامیاب آدمی، اپنے میں تم جاؤ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ فال لی اس سے کہ یہ جائے گا، اور صحیح انسانوں کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے، بہت زیادہ، کئی مرتبہ فال لیتے تھے کہ اس آدمی کو اس کام کے لیے بھیجے نہ بھیجے۔ آدمی کا نام پوچھتے تھے تو اپنا نام بتاتا تھا، فرماتے تھے جاؤ۔ حدیبیہ میں آئے ہیں، اتنا بڑا معاہدہ ہے، سب کچھ ہے، اور پریشانی ہے کہ کیا ہوگا، لڑائی ہوگی، مکہ میں جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے، کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اچھا کون آیا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں آدمی آئے ہیں، قریش مکہ نے بھیجے ہیں، مصالحت کے لیے وفود آ رہے تھے، ایک وفد آتا تھا ایک جاتا تھا، ادھر سے عثمان رضی اللہ عنہ گئے، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر ایک دن پوچھا اچھا آج کون آیا ہے؟ ایک دن آخری مرتبہ جہاں پہ بات پہنچ کے بن گئی تو لوگوں نے کہا کہ سہل رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الان سہل اللہ عمرہ، اب اللہ نے آسان کر دیا۔ سہل کا مطلب ہے نرم زمین، تو اب معاہدہ ہو جائے گا، اب سہل آ گیا، آسانی آ گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نام سے فال لیا کرتے تھے کہ جو آیا ہے آنے والی کا نام کیا ہے۔ حج کا سفر کیا ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک، کئی وادیوں کے نام تبدیل فرمائے۔ لوگوں نے کہا فرمایا اس وادی کا کیا نام ہے، اس گاؤں کا کیا نام ہے، لوگوں نے کہا یہ نام ہے، آپ نے فرمایا اسے بدل دو، اس کا نام اچھا کر دو۔ ایک بچی مل گئی، اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، اس نے کہا آسیہ، گناہ گار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تم تو جمیلہ ہو، خوبصورت، نام اس کو بدل دیا۔ بچہ مل گیا، اس کا نام بدلتے رہے ناموں کو، تاکہ وہ نام جو لوگوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں اور وہ نام جو لوگوں میں نفرت کے جذبات پیدا کرتے ہیں، ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو متعدد مقامات پر آپ کو ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کرتے رہے ہمیشہ، کہ اس کا نام بدل دو، اس کا نام بدل دو۔ ایک صاحب آئے، ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے، اس نے کہا عبد الکعبہ۔
کہ کعبہ کا بندہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو عبد رب الکعبہ ہے، رب کعبہ کا بندہ، فرمایا یہ نام رکھو تم اپنا۔ یہ سب جگہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اس لیے کہ انسانی زندگی کسی طرح آسان ہو جائے۔ جب انسانی زندگی آسان ہو جائے گی تو اس کے بعد انسان اللہ کی عبادت کرنی ہے سکون سے کر سکے گا، کوئی اور کام کرنا ہے اطمینان سے کر سکے گا۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ارتفاقات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حتیٰ کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ آگے معاش کے ابواب میں یہ بحث کریں گے، اور بتاتے ہیں کہ اگر خواب کے ذریعے آدمی کو کچھ پتا چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کے مطابق تدبیریں اختیار کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لمبا خطبہ دیا۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے جملہ پڑھ کے کوئی کہے گا کہ لوگ خوابوں کی اور علم نجوم کی باتیں کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے جملے کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے میں بڑا لمبا خطبہ دیا، فرمایا فلاں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، فلاں کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، بخاری شریف میں آیا۔ اور آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا کہ لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کچھ دن پہلے کہ مکھن ہے اور ایک مرغا آیا ہے اور اس نے چونچ ماری اور پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن بہہ گیا۔ تو میں اس کی تعبیر سوچتا رہا اور میرے ذہن میں اس کی تعبیر یہ آئی ہے کہ وہ پیالے میں جو مکھن ہے وہ میں خود ہی ہوں، اور عربوں میں مرغا نہیں ہوتا، تو اجمیوں میں سے کوئی آدمی آئے گا اور مجھے مار دے گا، مجھے خنجر مارے گا ایسے۔ تو اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے ملک میں یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، ساری تفصیلات بیان کی۔ اب اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ خواب ہے، اگر خواب کس آدمی کا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ بعض لوگوں کو ہوتی ہے خواب سے مناسبت اور وقت سے پہلے انہیں چیزوں کا ادراک ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، اور ان کی روح میں یہ قوت اللہ نے اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یا پھر اس کا عہدہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ روح چاہے کافر ہی کی کیوں نہ ہو پاک نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کو اصل مطلوب یہ ہے کہ اس کی مخلوق آرام سے رہے، تو اس کے عہدے کی وجہ سے خدا اس پر مستقبل کو منکشف کر دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے میری مخلوق کو بچانا، یہ چیز ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ نے خواب دیکھا، مشرک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اس طرح 7 گائیں ہیں اور اس طرح 7 خوشے ہیں گندم کے۔ اب وہ مشرک ہے، اس کے باوجود اس کا خواب سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ اس طرح قحط پڑ جائے گا۔ اللہ نے اس کو کیوں دکھا دیا؟ اس لیے نہیں کہ اس کی روح کوئی پاک ہوگی، مشرک تھا، اللہ جانے کیا ہوگا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس کا عہدہ بڑا تھا، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی مخلوق قحط سے متاثر نہ ہو، اللہ کی مخلوق قحط میں آرام پائے۔ تو اللہ نے اس کو دکھایا، اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قحط پڑ جائے گا اور گندم کے سارے خوشوں سے دانے نہ نکالنا اور کچھ رہنے دینا، اور وہ ساری چیز جو قرآن کریم میں آئی ہے۔ تو عہدہ کبھی کبھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اس پہ کوئی چیز منکشف کر دے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو خواب سے مناسبت ہوتی، بعض لوگوں کو اللہ نے فال لینے کا ڈھنگ دیا ہوتا ہے، بعض اپنے اپنا حال ہے، بعض لوگوں کے جی میں کوئی چیز خدا ڈال دیتا ہے کہ یہ کرو ضرور، تم نے کرنی ہے۔ اب آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اسے کر گزرتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مکہ کی فتح کے دن ادخل اللہ علیہ الاسلام وانا کارہ، خدا نے اسلام جبرن مجھ پہ ٹھونس دیا، مجھے اس دن بھی اسلام سے اتنی نفرت تھی۔ اور پھر جب ان کی آنکھ ایک غزوے میں نکل گئی، تیر لگا، ایک آنکھ جاتی رہی، مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بتایا کہ جو زخمی ہوئے ہیں ان میں ابو سفیان بھی ہیں، اور ایک آنکھ ان کی ختم ہو گئی اللہ کی راہ میں، بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا الان حسن اسلام، اب ابو سفیان کا ایمان ٹھیک، اب اس کا اسلام ٹھیک ہے، یعنی قربانی دی نا، آنکھ نکل گئی ہے، اب اسلام بہت اچھا ہو گیا ہے اس کا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ کہا یا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، تقدیر کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ لا محالہ آدمی کو اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو چیزیں انسانی زندگی کو آسان کرنے والی ہیں وہ کیا ہیں۔ ثم اصول البر والاسم الذی توارد علیہ اہل الملل، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ نیکی اور گناہ کے اصول کیا ہیں جن پر پوری امتوں نے اتفاق کر لیا۔ نیکی اور گناہ کی بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کی
کہ اس کے اصول کیا ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نیکی اور گناہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعین انبیاء علیہ السلام ہی کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا، اور نبی بھی اپنے پاس سے نہیں کر سکتا کہ اس چیز پر اتنا تمہیں ثواب ملے گا اور اس چیز کا گناہ کم ہے اور اس چیز کا گناہ زیادہ ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو انبیاء علیہ السلام کو بھی بتاتی ہے کہ یہ کام کریں گے نیکی کا کام ہے، یہ کام چھوڑ دیں گناہ کا کام۔ جب تک وحی نہ آئے نبی بھی اپنے پاس سے ثواب اور گناہ کا تعین نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اصل مسئلہ جو حنفی فقہا نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ شارع حقیقی اللہ ہے، اور حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذاتی رائے سے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار نہیں دے سکتے تھے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی تب تک بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اب وحی آئے کتنی دیر میں آئے، ممکن ہے وہ آدمی جب سوال کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جواب کے دل مبارک پہ نازل ہو رہا ہے، انہوں نے بتا دیا۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جن سے لوگوں کو شبہ پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حلال اور حرام کا اختیار رکھتے تھے، ایسے نہیں ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کا ہے، جس چیز کو چاہے جائز قرار دے، جس کو چاہے ناجائز قرار دے۔ اسی طرح نیکی اور گناہ، اس کا تعین کرنا کہ اس فعل پہ تمہیں اتنی نیکی ملے گی، اس فعل پہ تمہیں اتنا گناہ ملے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام ہی کرتے ہیں، بلکہ بتاتے ہیں، اور بتاتے بھی اللہ کی وحی کے بعد ہیں۔ اس لیے انسانوں میں یہ جو ایک چیز چل پڑی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو انسانیت کی فلاح ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ نیکی میں آ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فرد کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو لا محالہ فرد کے ساتھ اگر نیکی کرنی ہے تو فرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے طور پر بتائے کہ میرا مفاد کیا ہے، ورنہ تو آپ فرد کے مفاد کو نہیں تحفظ دے سکتے۔ 10,000 آدمی ہیں، بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو 2 وقت کا کھانا دو، ان میں سے 10 آدمی کہتے ہیں جی ہمیں 3 وقت کا کھانا ملنا چاہیے، ہمارے ساتھ نیکی یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرد کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فرد کی رائے لی جائے۔ جب فرد کی رائے پہ آپ منحصر کر دیں گے نیکی کو اور گناہ کو تو معیار بدل گیا۔ اگر فرد نے نیکی اور گناہ کا معیار قائم کرنا ہے تو پھر اس سے بدتر خود غرضانہ معاشرہ کوئی نہیں ہو سکتا، ہر کوئی خود غرض ہوگا۔ بادشاہ کہتا ہے تم 1 لاکھ لے لو، تمہارے لیے کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں 10 لاکھ دو، کیا پتہ کل کو کیا ہو جائے، تم رہو نہ رہو۔ دوسرا کہتا ہے مجھے 20 لاکھ دے دو۔ تو اس سے زیادہ خود غرضی کا معاشرہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ فرد کو اختیار دے دیا نا کہ تم کہو کیا چیز ہے۔ تو فرد کو جب اختیار دے دیا تو افراد کا مجموعہ قوم بن گئی، قوم کو اختیار دے دیا کہ بھی تم بتاؤ تمہاری فلاح اور بہبود کس میں ہے۔ قوم کہتی ہے کہ ہماری فلاح و بہبود اس میں ہے کہ آپ ڈائریکٹ پیسہ ہمیں دے دیں۔ حکمران کہتے ہیں ہمیں پیسہ دے دو، ہماری قوم کی فلاح و بہبود اس میں ہے۔ تو یہ سارا جھگڑا ایسا ہے کہ انسان بالکل پس جائیں اور تباہ ہو جائیں، اور انسانوں میں سے ہی کچھ انسان جو مال، پیسہ، عہدہ اختیار رکھتے ہیں یا طاقت اور غلبہ رکھتے ہیں، وہ دوسرے طبقے کو کہتے ہیں کہ تمہاری نیکی اور تمہاری جو برائی ہے اس کو ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، ورلڈ بینک فیصلہ کرے گا کہ تمہیں پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے، ہم فیصلہ کریں گے کہ تمہارے لیے نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، اس لیے کہ جتنا تم فیصلہ ہمارے بارے میں کرتے ہو پیسے کی بنیاد پہ، عہدے کی بنیاد پہ، کل کو ہمیں عہدہ اور پیسہ مل جائے تو ہم بھی ایسے ہی فیصلے کرنے لگیں۔ تو انسان کے لیے کوئی معیار نہیں رہا، لا محالہ چھک مار کے اس بات پر آنا پڑتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کے علاوہ کوئی صورت نہیں رہ جاتی کہ نبی جو نیکی بتاتا ہے وہ نیکی ہے، نبی علیہ السلام جو بتاتا ہے کہ انسانوں کے لیے خطرناک چیز ہے وہ خطرناک، اس لیے کہ نبی کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی تنہا عقل نہیں کرتی، وہی کرتی ہے جو عقل سے بھی بڑی چیز ہے۔
اور ہم جو کچھ بھی کریں گے، ورلڈ بینک کرے، ہم کریں، فرق کرے، قوم کرے، معاشرہ کرے، سب عقل سے ہی کریں گے نا۔ عقل کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ بھی اپنی عقل پر اعتماد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھہرو، اللہ کی طرف سے وہی آ جائے، وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ہے۔ تو لا محالہ انسانوں میں اچھائی اور برائی کا معیار قائم ہی نہیں ہو سکتا سوائے نبوت کے، اور یہ نبوت کی ضرورت اتنی زبردست چیز ہے کہ اس پہ سینکڑوں دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام وہ فیصلہ کریں گے کہ انسانوں کی فلاح کس میں ہے، انسانوں کی بہبود کس میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ انسانوں کی فلاح سود کے نظام میں نہیں ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ سود کسی صورت نہیں چلنا چاہیے۔ اب سود کی معیشت چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اب کئی 100 سال کے بعد ایک جھٹکا لگا نا، پوری دنیا اس سے متاثر ہو گئی اور دنیا بھر میں شور پھیل گیا کہ جناب چیزوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، کیا ہو گیا ہے۔ ایسے ایک دو جھٹکے اور لگ جاتے تو دنیا میں ہزاروں لوگ قحط کا شکار ہو سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور جو جھٹکا لگا ہے اب تک اس کو سنبھال نہیں سکے۔ بش نے پیسے ڈال دیے، پھر اوباما آیا، اس نے پیسے معیشت میں ڈال دیے، اس کے باوجود اس جھٹکے کو سہ نہیں سکے اب تک۔ اب بھی ضرورت ہے، کہتے ہیں جی اکانومی بڑی ڈاؤن جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ انسانوں نے مل کے فیصلے کیے نا کہ ہم اس طرح نظام کو چلائیں گے، تو نتیجہ اس کا دیکھ لو۔ انبیاء علیہ السلام انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ دیکھو نہیں، سود پہ نظام نہیں چلنا چاہیے، لا محالہ سود کی بجائے تمہیں ایسا نظام دینا چاہیے جو تجارت اور نفع اور نقصان کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ اب چونکہ عملی کوئی صورت ہمارے سامنے ہے نہیں، اس لیے ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ مسلمانوں نے آخر دنیا میں 1200 سال حکومت کی ہے، کس طرح ان کے مالی نظام چلتے تھے، کس طرح چیزیں چلتی تھیں۔ تو یہ ایک مثال، اس کی 20 مثالیں ایسی ہیں کہ عقل رہنمائی نہیں کرتی۔ عقل کبھی یہ نہیں بتا سکتی کہ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا کیوں منع ہے، وجہ کیا ہے، عقل ان کو ہی بتائے۔ کسی سے پوچھو، جا کے خود سوچو کہ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا شریعت منع کرتی ہے، وہ کہتی ہے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 2 عورتوں کو جو بہنوں کا رشتہ ہے، ان کا سگی بہنیں ہیں، تم ایک نکاح میں رکھ لو۔ انبیاء علیہ السلام منع کرتے ہیں۔ نبی کیوں منع کرتا ہے؟ اس میں حکمت ہے، اور وہ حکمت حضرت نے بھی بیان کی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رشتہ داری کا قائم رکھنا فرض ہے، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا یہ ضروری ہے۔ اتنا زور دیا ہے کتاب و سنت میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بار بار کہا ہے کہ یاد رکھو لیلۃ القدر میں ہر شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے سوائے اس کے جس نے رشتہ داری کو توڑ دیا۔ 15 شعبان کو دعا قبول سوائے اس کے جس نے رشتہ داری کو توڑ دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 29 کی صبح کو دعا کراتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، قرآن ختم ہوتا تھا، مکمل ہوتا تھا، کہتے تھے تم میں وہ آدمی جس نے رشتہ داری کو توڑ دیا ہے وہ اٹھ جاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کی دعا آسمان کی طرف نہیں جاتی، تو ایسے نہ ہو ہماری دعاؤں کو بھی لے ڈوبے۔ کیوں بار بار زور دیتے؟ اس لیے کہ شریعت نے باندھ دیا ہے سسٹم کو رشتہ داریوں کے ساتھ۔ ایک لڑکا گیا بازار، ایکسیڈنٹ کرایا، اگلے گھر آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ گاڑی ہے، اس کا 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے، 50,000 کا نقصان ہو گیا ہے، اب دیں پیسے۔ اب پیسہ کہاں سے آئے؟ شرعاً اصول یہ ہے کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اگر اس لڑکے کا انتقال ہو جاتا تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی، چچا، ماموں، فلاں فلاں فلاں، یا بہن بھائی یا ماں باپ، یہ جدھر بھی تقسیم ہوتی۔ اصول یہ ہے کہ اس لڑکے پر اگر جرمانہ پڑا ہے تو ان سب کو ملاؤ اور وہ پیسہ جمع کر کے اس آدمی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے پوچھا مجھ پہ کتنا قرض ہے؟ لڑکوں نے کہا کہ 80,000 یا اتنا آپ پہ قرض ہے۔ فرمایا میرے اس قرض کو تقسیم کرو قریش پہ۔
اور فلاں اتنا دے گا، فلاں اتنا دے گا، فلاں اتنا دے گا، اور فرمایا کہ اگر میں کچھ چھوڑ کے جاتا دنیا میں تو اسی حساب، اسی ریشو، اسی نسبت سے میری وراثت بھی ان کو لینی پڑتی، یہ بھی تقسیم ہوتی، تو میرا قرض بھی یہ ادا کرے۔ شریعت نے باندھ دیا نا۔ اب جب رشتہ داریاں ایسی بندھی ہوئی ہوں گی تو ہر کوئی چیک کرے گا کہ میرا بھتیجا گاڑی کیسے چلاتا ہے، میرا بھانجا کر کیا رہا ہے، بھائی کی اولاد کیا کر رہی ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں، سب مل بیٹھیں گے، پوچھیں گے کہ بھئی جو کچھ تم کرتے ہو نا، یہ جو بزنس کر رہے ہو، یہ جو بینک سے قرضہ لے لیا ہے، کہیں اور سے لے لیا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ بار ہم پر پڑے گا، ہم تمہیں نہیں سمجھائیں گے تو ہم خود مارے جائیں گے۔ تو رشتہ داریاں جڑ گئی، ان کو جوڑنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ تو دو بہنوں کی آپس میں رشتہ داری، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اللہ نے فرض قرار دیا، اور اگر یہ سوکنے بن جائیں گی تو رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے کہا رشتہ داری زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ تمہاری خواہش کا احترام کیا جائے اور دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں آ جائیں، اس سے رشتہ داری زیادہ ضروری ہے۔ سوکناپے کا تعلق رشتہ داری کو توڑ دے گا، لہذا وہ کام ہی نہ کرو۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام وہ بتاتے ہیں نیکی کیا ہے، وہ بتاتے ہیں فرد کی صلاحیت کیا ہے، وہ بتاتے ہیں فرد کے لیے کیا کام مناسب ہے، وہ بتاتے ہیں معاشرے کے لیے کیا کام مناسب ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصول البر والاسم التي توارد علیہ اہل الملل، جس پر ساری امتوں نے اتفاق کر لیا، ثم ما یجب عند سیاست الامت من ضرب الحدود والشرائع۔ اور میں پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس کتاب میں کہ امت میں جو سیاست ہے وہ کیسے ہوگی، اور سیاست میں حدود اور شرائع کیا ہیں، ملک کے نظم اور نسق کو سزائیں اور قوانین مقرر کرنا کہ کیسے سزا دی جائے گی، یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حدود کیسے قائم ہوں گی اور شریعت کیسے قائم ہوگی، اسلام کا نظام کیسے بنے گا، اسلامی نظام میں قوانین کا نفاذ کیسے ہوگا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس پہ تفصیل سے لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں حضرت نے بحث کی ہے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، جو شاہ صاحب کی کتاب ہے، اس کا مقدمہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے اچھے اصولوں کی بات کی ہے کہ اسلام میں حکمرانی کے قائم کرنے کا نظام کیا۔ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی اسلام نے تو کوئی حکومت کا نظام ہی نہیں دیا، حکومت کیسے بنے گی، اسلام نے کوئی واضح طور پہ چیز کی نہیں۔ اور لوگ اتنا نہیں جانتے کہ اہل سنت والجماعت میں اور شیعہ حضرات میں بہت بڑا زمین آسمان سے زیادہ کا فرق کسی چیز میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت منسوس ہے، امامت منسوس ہے، امامت جو ہے وہ نص سے ثابت ہے، لہذا ہر زمانے میں امام وہی ہوگا جس کو حضرت مہدی اپنا نائب مقرر کرے۔ امامت کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ امام تھے، حسن رضی اللہ عنہ کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کا حق بنتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد زین العابدین تھے، یہاں پر پہنچ کے پھر اختلاف ہوا۔ زین العابدین رحمت اللہ کے بعد کون تھے؟ شیعہ کا وہ فرقہ جو زیدی ہے، یمن والے، وہ کہتے ہیں حضرت زید رحمت اللہ کا حق بنتا تھا، امامت ان کی طرف چلی گئی۔ دوسرے جو ہیں امام باقر رحمت اللہ علیہ، اثنا عشری ان کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس خلافت ہونی چاہیے تھی۔ پھر ایک اور ہیں وہ اس کو بہت سے فرقے ہیں جو اپنے اپنے سرداروں کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک مسلمانوں پر حکمرانی کا اختیار اس کو ہے جو امام کا نائب ہے دنیا، اور آخری امام وہ غار میں چلے گئے پھر غائب ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت اس کے مقابلے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے منسوس نہیں، بلکہ شورا فیصلہ کرے گی کہ حکمرانی کس کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں شورا کچھ نہیں ہے، اس کو رد کر دو۔ ہم کہتے ہیں اگر شورا کچھ نہیں ہے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کیسے قائم ہوگی؟ وہ کہتے ہیں بالکل ہم مانتے ہی نہیں، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو خدا نے خلافت نہیں دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان کو کہتے ہیں وہ سب ظالم تھے اس لیے کہ شورا نے منتخب کیا، اور شورا کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو بھی امیر مقرر کرنے کا، وہ امامت ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا۔ ہم کہتے ہیں امامت نہیں ہے، شورا ہے،
شورا کی بنیاد پہ حکومت قائم ہوگی اور شورا فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے، حتیٰ کہ شورا کو اتنا اختیار ہے کہ وہ اگر چاہے تو امیر وقت کو، امیر المومنین کو معطل کر، شورا اگر چاہے تو ان کو ہٹا دے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار لوگوں کو بتاتے تھے کہ شورا کی طرف جاؤ، شورا کی طرف جاؤ۔ انہوں نے سن لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ ایک جگہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ بیٹھے اور ہے مطلب عام زندگی کی بات ہے، لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، ان کے بعد خلافت کون سنبھالے؟ کسی نے کہا فلاں کو مل جائے گی۔ تو رپورٹیں تو پہنچتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک ساری۔ انہوں نے جمعے میں خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی ہے، اللہ کی قسم اگر میں نے آئندہ کسی کا سنا کہ اس نے کہا ہے کہ فلاں کو خلافت مل جائے گی تو میں سر اڑا دوں۔ خلافت کے بارے میں باتیں کرتے ہو، یہ سارا حق شورا کا ہے۔ اور تم جو کہتے ہو کہ بکر رضی اللہ عنہ اچانک خلیفہ بن گئے تھے، تو میں کہتا ہوں ہاں وہ اچانک خلیفہ بن گئے تھے، لیکن اچانک فیصلے میں اگر کوئی شرط ہونا تھا تو اللہ نے اس شرط سے ہمیں محفوظ رکھا۔ انہوں نے کہا بس خدا نے بچا لیا، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ فوری طور پر کسی کو خلیفہ بنانا تھا، وہ بھی شورا کی بات ہو گئی نا، جب تو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے منتخب کر کے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں شورا اصل، اور جہاں بھی لوگ شورا کو اصل نہیں مانتے اور امیر کو اختیار اتنا مل جاتا ہے کہ وہ چاہے کہ تو شورا کو معطل کر دے، وہاں نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شورا کو ایسے متعین کرنا کہ ان کے پاس تنقید کا حق باقی نہ رہے، اس سے تباہی آ جاتی۔ مدارس تباہ جو ہو جاتے ہیں نا، یہ آئے دن کسی نہ کسی مدرسے میں گڑبڑ اور دو تین شاخیں اس کی بن جاتی ہیں اور اہتمام الگ ہو گیا اور یہ الگ ہو گیا۔ ان سب کی بنیاد یہی ہے کہ شورا اصل نہیں رہی، امیر اصل قرار دے دیے گئے۔ تو امیر وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور اگر اس کا مزاج یہ ہو جائے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں لوگ بس وہ مجھے رائے دیا کریں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسی عمارت کا بھی اور ایسے مدرسے کا بھی اور ایسی شورا کا۔ اور جو امیر ایسا ہو کہ اپنے ساتھ اختلاف رائے کو برداشت کرے، خوش ہو کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک تجویز ہے، میری بھی ایک تجویز ہے، کوئی نہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں، وہ چیزیں جو پھلتی پھولتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذہنی طور پر ترقی ہوتی رہتی، اور یہ وہ مزاج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے شورا کا اختلاف ہوا، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک۔ بدر جیسا میدان جہاں لڑنا ہے، سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ وہی ہے یا آپ کا اپنا انتخاب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو میرا انتخاب ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ زمین پختہ ہے، جنگ کے لیے آپ نے انتخاب کیا ہے، بارش ہو جائے تو کیچڑ ہو جائے گا، تو ہم آگے کیوں نہ ریت کو انتخاب کر لیں، بارش کے آثار ہیں، بارش اگر ہوتی ہے تو ریت جم جائے گی، اس پہ آرام سے لڑا جا سکے گا، اس پہ لڑا نہیں جا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے چھوڑ دی، فرمایا جو ساتھ کہتے ہیں ایسے کر لیں، آگے چلیں گے۔ اتنی مثالیں حدیث میں آئی ہیں، اتنی مثالیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر اور عمر تم دونوں کسی بات پر اگر اتفاق کر لو تو میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی؟ کہ فرمایا تم دونوں اگر کسی بات پہ متفق ہو جاؤ تو پھر میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ یہ سارا مزاج وہاں سے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق دیا کہ اگر کوئی بات وحی کے ذریعے نہیں ہے، وحی پہ تو خیر کوئی تنقید کر ہی نہیں سکتا، معاذ اللہ، تو بہت بڑی چیز ہے۔ باقی جو ذاتی رائے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس پہ بھی لوگوں کو کہا کہ اچھا ایسے نہیں ایسے، حتیٰ کہ ایک عورت آتی ہے، ذاتی مسئلہ ہے اس کا، بریرہ رضی اللہ عنہ کا، اور مغیث رضی اللہ عنہ کو اتنی محبت تھی اس سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں وہ بیچارہ روتا پھرتا تھا گلیوں میں کہ اگر میری اس کی جدائی ہو گئی تو کیا ہوگا، اور اس سے دعویٰ دائر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے طلاق دلوا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغیث کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا بریرہ تم اس سے طلاق نہ لو، زیادہ اچھا ہے۔
انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس مشورہ ماننے سے معذور ہوں، میں نہیں رہنا چاہتا۔ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، طلاق ہو گئی، بس ختم ہوا مسئلہ۔ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس سے اختلاف کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو آپ نے کہا نہیں یوں نہیں یوں۔ اور اس کے برعکس ہوا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ گئے تھے جہاد کے لیے، فوج ساتھ چلی گئی، تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میرا حکم کسی نے نہ مانا تو میں اسے آگ میں ڈال دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کی اس بات کی شکایت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی اس پہ فرمائی بات پہ، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی اس آگ میں داخل ہو جاتا تو اللہ کی قسم قیامت تک اس آگ سے نجات نہ پاتا۔ یعنی سعد رضی اللہ عنہ نے جو فعل کیا ہے صحیح نہیں ہے، بالکل ان کی بات نہیں مانی جا سکتی ان چیزوں میں جن چیزوں میں اختلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف کرتے لوگ اور کون ہوگا؟ جہاں بھی تباہی آتی ہے نا نظام میں تو اس وقت آتی ہے جب شورا پہ امیر کو ترجیح دی جائے اور امارت یہ چاہے کہ بس ہم وہی سنیں جو کچھ ہم چاہتے ہیں، تو پھر تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جہاں یہ مزاج ہوتا ہے کہ دوست ہیں بات کریں، ممکن ہم اس سے زیادہ اچھا سمجھتے ہوں، ان کا تجربہ زیادہ ہو، علم زیادہ ہو، مہارت زیادہ ہو، زمانے سے زیادہ باقی 10 چیزیں ہو سکتی ہیں، خاندانی طور پہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے، ممکن ہے کوئی اچھی رائے دے، میرا ویل وشر ہے، اچھا چاہنے والا ہے۔ اس طرح کے آزاد ماحول میں دوسروں کے ذہن کو یہ گائیڈنس، یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز بڑھ کے سوچیں، تاکہ اس مدرسے کا، اس بلڈنگ کا، اس چیز کا، اس ادارے کا، اس ملک کا، جس سطح پہ ہو فائدہ ہوتا جائے، تو پھر وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں کہ وہ برا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میری رائے یہ نہیں ہے، اس کی رائے ہے، چلو اس پہ عمل کر لو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ امت میں سیاست جو ہے یہ کیسی ہے، یعنی اس کی ساری شکیں، ثم کیفیت استنباط الشرائع من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتلقیھا عنہ، اور پھر میں یہ بھی بیان کروں گا اپنی اس کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے شریعت کیسے ثابت ہوتی ہے، اور جو شریعت ثابت ہوتی ہے احادیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان قوانین کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ بہت مثالیں ہیں اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی اور اس ایک بات سے استنباط کر کے فقہا نے اصول قائم کر لیا، اور اس اصول کے مطابق انہوں نے کہا کہ آئندہ زندگی ایسے چلے گی۔ شاید پہلے بھی کئی مرتبہ مثال دی ہے، وہ بہت آسان مثال ہے، اس لیے پھر کہتے ہیں۔ دیکھو یہ فرق ہوتا ہے محدث میں اور فقیہ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ کھا رہے تھے کھانا، پھل لائے گئے، کھجوریں لائی گئی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے 2 کھجوریں منہ میں ڈال لی، باقی سب ایک ایک کھا رہے ہیں، انہوں نے 2 چن لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایک ایک۔ محدثین کے ہاں ابن ماجہ وغیرہ کے ہاں دیکھو ہمیشہ اس روایت کو کہاں لائیں گے؟ کھانے پینے کے باب، کیونکہ اس سے کھانے ہی کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ جتنا مرضی ذہین ہو ہمارے زمانے میں اور جتنا مرضی بلند پرواز کر لے، یہ حدیث جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پہنچی نا، دیکھو یہ ہے فقیہ، مجتہد اور محدث کا۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر حقوق مشترک ہو جائیں اور سب کا حق بنتا ہو تو اس میں سے اپنا حصہ اتنا ہی وصول کرنا چاہیے جتنا سب وصول کر رہے ہیں، اپنے حصہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ یہ مجتہد ہے نا، انہوں نے اصول کی بات نکال۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میں 10 آدمی مارکیٹ میں گئے اور وہاں پر گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے جگہ متعین کی تھی، تو ہم سب کا حق ہے۔ اب میں وہاں جا کر گاڑی چوڑائی میں کھڑی کر دیتا ہوں، 3 گاڑیوں کی جگہ میں نے لے لی، تو اس حدیث کے مطابق میں نے غلط کام کیا،
گناہگار ہوا، گناہ کا کام کیا، اس لیے کہ وہ مشترکہ جگہ ہے، سب کا حق برابر ہے. جیسے مجھے ہے گاڑی کھڑی کرنے کا، میرے بھائی کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنی گاڑی کھڑی کر. یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ اصول نکالا کرتے ہیں. اور بڑی اچھی بات کو کہانی چاہیے. انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ جہاں پہنچتا تھا نا اصول کو ثابت کرنے کے لیے، ان کے معاصرین کا اور بعد والوں کا دماغ اتنی اونچی پرواز نہیں کر سکتا. اس لیے لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہ اعتراض کیا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف چلتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں ان سے ثابت ہوتا ہے. ایک اصول کی بات بتائی ہے کہ جب انسانی زندگی تنگ ہونے لگے، مشقت آئے، تو مشقت خود بخود آسانی کو کھینچ لیتی ہے. مشقت آ گئی، آسانی کو کھینچ لے گی. مسند احمد میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے، اپنی ایک اونٹنی ایک دوست کے پاس چھوڑ گئے. وہ بیمار ہو گئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو ذبح کر، یہ مر جائے گی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا، یہ امانت ہے بھی، میں امانت میں کر نہیں سکتا. اس نے کہا میں تمہیں کہتی ہوں یہ مر جائے گی اور اس کا کچھ کرو، نہ ہم سے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایسا کچھ مسئلہ ہے، تو اس کو ذبح کر لو وگرنہ بیکار. وہ مر گئی. دونوں میاں بیوی حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات عرض کی اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ کوئی چیز، اور یہ ایک اونٹنی ہے مردار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ اس مردار اونٹنی کی گوشت اور چربی کو استعمال کر لیں. مسند احمد میں آتا ہے 1 سال یا 2 سال تک وہ اس کو استعمال کرتے رہے. مشقت پیش آ گئی نا، کوئی چیز تھی نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خود مدد کر دیتے. ایک طریقہ یہ تھا، نہیں تھے پیسے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کہتے بھیک مانگو، نہیں دی اجازت. تیسرا طریقہ پھر یہی تھا تو وہ لوگ گوشت کو خشک کر لیتے تھے. یہ جو بیت اللہ، یہ جو مینا میں قربانیاں ہوتی تھی، اب تو قربانیوں کا گوشت سعودیہ والے دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج دیتے ہیں نا، یا پچھلے کچھ سالوں سے شروع ہوا ہے. اس زمانے میں وہ قربانیوں کا گوشت خشک کر لیتے تھے، اور خشک گوشت کو قدید کہتے ہیں. تو اس خشک گوشت کو عرب استعمال کرتے تھے، اور تازہ گوشت کے مقابلے میں یہ سستا ہوتا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور آپ کے نبوت کی روب کی وجہ سے وہ کانپنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں اس غریب عورت کا بیٹا ہوں جو تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی، یہ خشک گوشت کھایا کرتی تھی. تو خشک گوشت کر لیتے تھے عرب. اس لیے جو اونٹنی کا قصہ ہے نا، اس عورت کو یہ طریقہ آتا ہوگا کہ کیسے اونٹ مر گیا ہے، اونٹنی مر گئی ہے، اس کا گوشت کیسے بچایا جا سکتا ہے، چربی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. جب بھی مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آسانی ہوتی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عسر کے بعد یسر ہے. اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا. جہاں پر تکلیف ہے وہاں پر آسانی، جہاں پر تکلیف ہے وہاں پر آسانی ہے، ساتھ ساتھ ہی. یہ نہیں فرمایا بعد میں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس پر غور جب آپ کریں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی آسان حل بھی موجود ہوگا، وہی کر لو. ایک آدمی طاقتور ہے، مارنا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے، اللہ نے اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اپنی عقل سے اسے قائل کر لے، دانش مندی سے قائل کر لے کہ مجھے کیا مارنا ہے، اس کے علاوہ تمہیں پیسے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ پیسہ تمہیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے. ایک ایسی ہی مثال ہے جہاں بھی تنگی اور تکلیف ہوتی ہے، اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ ہی یسر. یہ نہیں فرمایا بعد میں آئے گی. تو آدمی غور کرے، بہت سی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں. شریعت نے یہ اصول بتا دیا کہ جہاں پر تنگی اور تکلیف محسوس کرتے ہو، شریعت اس کے ساتھ ہی تمہیں کوئی نہ کوئی چیز وہیں پہ ایسی موجود کر دیتی ہے، دے دیتی ہے جس سے تم آسانی سے کام کر سکو. اب یہاں پر تنگی تھی، تکلیف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار کا گوشت اور اس کی چربی استعمال کرنے کی اجازت دے دی.
تو مشقت نے کیا کیا، تکلیف نے کیا کیا، آسانی کو کھینچ لیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی یہ جو چیزیں ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کیسے استنباط کیا جائے۔ والقسم الثانی فی شرح اسرار الاحادیث من ابواب الایمان، اور جو دوسری قسم ہے میری کتاب کی، دو قسمیں حضرت نے فرمائی تھی پہلے، فرماتے ہیں پہلی قسم کی تو یہ میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، دوسری قسم میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے ان احادیث کی شرح کی ہے جہاں سب سے پہلے ایمان کی بحث، ثم من ابواب العلم، پھر جہاں علم کی بحث ہے، ثم من ابواب الطہارہ، اور پھر وہ جگہ ہے جہاں پر طہارت کی بحث ہے، ثم من ابواب الصلاۃ، پھر وہ نماز کی بحث ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایمان کے بعد علم کو بیان کیا ہے محدثین کے طریقے کے مطابق۔ محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ حضرات ایمان کو بیان کرتے ہیں، ایمان کے بعد علم، پھر طہارت، پھر نماز وغیرہ وغیرہ ایسے چلتے ہیں۔ محدثین کا دوسرا طریقہ وہ ہے جو ترمذی وغیرہ میں آیا ہے کہ وہ شروع ہی طہارت سے کرتے ہیں، اور ابو داؤد بھی طہارت سے شروع کرتے ہیں رحمہم اللہ، طہارت کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر حج، زکوٰۃ، پھر حج، اور پھر اس طرح چلتے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بالکل اسی ترتیب کو رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ پاکیزگی کے ابواب کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، اور اس کے بعد ابواب الاحسان۔ یہ احسان کے باب میں بیان کروں گا۔ یہ احسان جس چیز کا نام ہے نا، یہ وہی صورت ہے جو تصوف کی، نام مختلف ہے، حقیقت ایک ہی ہے، تزکیہ، احسان، تصوف، سلوک، پیری مریدی، نام بدلے ہوئے ہیں، حقیقت اس کی ایک ہی ہے، اور حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کراتا رہے، بس اتنی سی بات ہے۔ کہ بہت سے مقامات زندگی میں آتے ہیں جن کو آدمی نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اور اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کہیں سے بھی اصلاح کا تعلق قائم رہے، یہ ہے احسان کی روح، اور یہ ہے احسان کا خلاصہ۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد معاملات کے باب، معاملات کا باب کیا ہے؟ اس میں پھر سود ہے، معیشت ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ثم من ابواب تدبیر المنازل، اور پھر میں اس کے بعد منزل پر پہنچنے کی تدبیر، یعنی جو چیزیں مزید ہیں معاملات کے بعد، وہ گھریلو زندگی ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، معیشت ہے شہروں کی، ملک کی۔ ثم من ابواب سیاست المدن، شہروں کی معیشت ہے، ابواب آداب المعیشہ، اور معیشت یعنی کمانے کے کیا طریقے ہیں، شریعت کمانے کی کیا چیزیں بتاتی ہے، کیسے بزنس کرنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے نوکری کرنی ہے۔ ثم من ابواب شتیٰ، اور پھر اس طرح کے مختلف ابواب ہیں جو اس کتاب میں بیان کروں گا، اور یہ وہ ہے جو میرا مقصد ہے اس کتاب کو لکھنے سے۔ والحمدللہ اولا وآخرا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تر خوبیاں اور تمام تر اچھائیاں ہیں، اس کتاب کے آغاز میں بھی اور اس کتاب کے انتہا۔ یہ تو بس بھئی مقدمہ ختم ہو گیا۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کو اصل میں شروع کیا ہے، اور اصل میں جہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے وہ بالکل انسانی زندگی کی ابتدا کہتے ہیں کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا تھا، یہاں سے پھر انہوں نے حجت اللہ کو بیان شروع کیا ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے حضرت نے بیان کر دی ہیں، لیکن علم پر حضرت کی بحث ہمیں نہیں دی۔ یہاں حضرت نے تو فرما دیا ہے کہ میں علم کی بھی بحث کروں گا، لیکن ہوا یہ ہے کہ ایمان کی بحث کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے الاعتصام بالسنہ کی بحث چھیڑی ہے کہ سنت کا اتباع کیسے ہے، نیکی اور گناہ کی تفصیلات کیا ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علم کی بحث کہیں اور جگہ پر آگے جا کر لی ہے، تو اس لیے لیکن یہاں سے اب حجت اللہ شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ اسی سے بات